نہ گل سمجھو بڑی بیچارے تھوڑی تھوڑی تنخواہ گزارے کر دیں کدے تنخواہ کو علاوہ بھی خدمت ہو جائے. میں ایک جگہ کیا بڑی مسجد سنی بڑھائی دی افتتاح ہے میں آج افتتاح سے کسی ہوری کو بلاؤ ہنا جی تسی آؤ میں گلا مڑیاں تھوڑی جہاں سخت بھی ہونی ہیں ہنا جی بس اسی برداشت کر سکیں ٹھیک ہے. مسجد میرا خیال ہے 3 کروڑ انہوں نے لگایا. میں نے کہا یہ قالین کتنی کی ڈالی ہے حاجی یہ 50 لاکھ وہیں مینارے پہ کتنا خرچ ہوئے حاجی اس 80 لاکھ روپے خرچ ہوئے. میں باقی مسجد سے حاجی بس 3 کروڑ کو تو ٹپ کے ہیں حاجی بڑا سونا کام ہے تو سب مبارک ہوئے. میں غلط ہے مجھے جواب دیو مسجد تو سان نمی بڑھائی بڑا خرچہ کیتا اے دسو امام دی تنخواہ بھی بدائی ہے کہ نہ تو سارے شونڈ لمکے دے میں کمیٹیا لیکن ہسی تو کول کھل دے دیں میں ان دی تنخواہ دا بھی کوئی انتظام کیتا ہے ہنا جی نہیں کرا گیا میں تو اس دا کوئی فائدہ نہیں مسجد بنانے دا. مسجد کو تو خوبصورت بنا دیا لیکن اپنے امام کو تم نے تنگ کر دیا. یہ بیچارے مہنگائی کے اندر کس کو دیکھے گا یہ. اللہ تعالیٰ اپنے امامہ دی خدمت کرنے دی توفیق دے وے. خرچ کرو اللہ دی کراتے خرچ کرو اپنے امامہ تے خرچ کرو اپنے خطیبہ تے خرچ کرو اپنے علماء پر انشاءاللہ اللہ غیب سے تمہیں عطا کریں گے. اور یہ بیچارے لگے ہوئے من کان للہ کان اللہ لہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ پھر کنجوس مقتدی بھی اس کی خدمت کر دے. کوئی گڑی دے بیٹھیا دیکھنے سے امام صاحب بیٹھے کرایہ ہونا چاہ دیتا تو سو کہ گل اور بھی سنا میرا ایک مقتدی تھا بڑا قریب اور تھا بڑے سکیل اس کا غالباً 19 تھا یا 20 تھا. مہینے بعد بڑے بلاوا خطیب صاحب قرضے جیا تو سب بھی قرضے چڑھ دے مہناؤ چڑھے اسی دے قرضے چڑھے دے سچ وہ کس طرح میں نے کہا جب وقت آئے بتاؤں گا. اچھا جی ایک مرتبہ ہمارا سفر ہوا گاڑی میں بیٹھے میرا کرایہ کسی نے دے دیا تو صاحب سنا اپنا کرایہ خود دیتا. ہم مانسیرا پہنچے کھانا ہم نے کھایا تو سامنے کچھ کالج کے لڑکے بیٹھے تھے کھانا کھا رہے تھے میرے شاگرد. وہ اٹھے انہوں سن بڑے کھانے دے پیسے چاہتے تھے میری بل ادا ہوگی. واپسی بیٹھے گاڑی پر تو کسی نے ہمیں ٹیکسی کر کے دی وہاں سے گاڑی کر کے دی تو صاحب بھی ہمارے نال ہی بیٹھ کے انہوں نے سنا جی چلو ٹھیک ہے جی. راستے میں جائیں ایک جگہ فروٹ کے اندے ہیں اس آدمی سن 2 تھیلے بڑھائی دینے ایک حضرت شاہ صاحب نور اللہ مرکدو وہ بزرگ ہستے ایک وہ ناستے تھے ایک مڑے سے اس فروٹ اپنا کیا تھا پھر گڑی دا بیٹھے ہیں تو مڑا کرایا صاحب سن دیتا کار پہنچ کے رات میں اس کو آئے میں کھانا مڑے کل کھانا ہے ویسی مولوی کھوال دی بھی میں تو سمجھو کھاندے ہی رہنے لگے کبھی کبھی کھلاتے بھی ہم. میں نے دسترخوان پہ بٹھایا میں نے کہا صاحب جی اس دن آپ نے کہا تھا کہ آپ کس طرح وقت گزارتے ہیں تو میں نے کہا تھا ہمارے ہاں برکت ہوتی ہے تو میں آج آپ کو برکت بتا رہا ہوں کہ کس طرح برکت ہے. صبح سے سفر شروع ہوئے نا شروع ہوئے مڑے جب بھی خرچ ہویا تستے بھی ہویا تستے کتنا خرچ ہویا اجی پہلے تسی دسو ہمیں ایک مسافر آیا سے اس کو میں دے دیں پیسے باقی مڑے پیسے نہیں دے گے تو دس تنا ملک آیا تھا جی مڑے تو ساری لگ گئے اسی کو برکت آتے ہیں. یہ دین والے لوگ دیندار لوگ ہمارے اوپر خرچ کرتے ہیں قرآن پر خرچ کرتے ہیں قرآن کی وجہ سے ہمارے اوپر بھی خرچ کرتے ہیں کہ ہمیں ثواب ہو جائے اور یقیناً یہ ثواب ہوتا ہے. اللہ اکبر. اللہ ہمیں علماء سے وابستہ فرمائے باتوں سے بات نکل جاتی ہے. بنی اسرائیل کا واقعہ آپ کو بتا رہا تھا. تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے
بنی اسرائیل کا ایک شخص دیہاتی چرواہا بتا رہا تھا کہ اللہ بہانہ تلاش کرتا ہے، کوئی نہ کوئی بہانہ لگ جائے، میرا بندہ جہنم سے بچ کر جنت کا مستحق بن جائے۔ چرواہا بکریوں کو لے کر نکلا، ایک جگہ بکریاں چر رہی ہیں، یہ چرواہا بیٹھا ہے، اپنی بکریوں کو دیکھ رہا ہے، خوش ہو رہا ہے، اللہ نے مجھے بڑے مال سے نوازا، مجھے اتنے بڑے ریوڑ کا مالک بنایا، خوشی میں آیا، جذبات میں آیا، خوشی جذبے والی، جذبات میں آ کر کہتا ہے ربا میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے اتنے بڑے ریوڑ کا مالک بنایا، اللہ میں اتنا خوش ہوں کہ اگر تو میرے پاس ہوتا تو میں تیری خدمت کرتا۔ سبحان اللہ، تو میرے پاس ہوتا، رب کو کہہ رہا ہے تو میرے پاس ہوتا تو میں تیری خدمت کرتا، اے اللہ تو میرے پاس ہوتا تو میں تیرے سر میں کنگا کرتا، اے اللہ تو میرے پاس ہوتا میں تیری مٹھی چاپی کرتا، ربا تو میرے پاس ہوتا میں رات دن ہاتھ باندھ کے تیری خدمت کرتا۔ اب یہ باتیں کر رہا تھا اپنے جذبے کے اندر، اپنی خوشی کے اندر، اتنے میں موسیٰ علیہ السلام آگئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ ساری گفتگو سنی، موسیٰ علیہ السلام نے بڑے جذبات کے اندر، بڑے جلال کے اندر، کیوں جلالی پیغمبر ہے، جلال کے اندر آگئے، غصے میں آ کر کہا او دیہاتی چرواہے زبان بن کر یہ کیا بکواس کر رہا ہے۔ دیہاتی نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، ہاتھ میں عصائے، ڈنڈا ہے، ڈر گیا، سہم گیا، پیچھے ہو کر بیٹھ گیا، سہما ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام باتیں کر رہے ہیں، ایک باتیں کر رہے تھے، جبریل امین آگے، سبحان اللہ، جبریل آ کر کہتے ہیں کلیم میں اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں۔ کیا پیغام ہے؟ فرمایا پیغام یہ ہے کہ تیرا اور میرا رب کہتا ہے، ساری کائنات کا رب کہتا ہے کہ اس دیہاتی چرواہے کے ساتھ مت چھیڑنا، اس کی یہ ادا، یہ آواز مجھے اتنی پسند آئی ہے کہ میں نے اس کو جنت کا مالک بنا دیا ہے۔ وہ بہانہ تلاش کرتا ہے، کوئی نہ کوئی بہانہ لگ جائے، میرا بندہ جہنم سے بچ کر جنت کا مستحق بن جائے۔ اس لیے کوشش کرو، آمد رمضان ہے، اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اپنے روٹھے ہوئے رب کو راضی کرنا ہے۔ ساری سال ہم اللہ کی رحمت کو تلاش کرتے ہیں اور رمضان مبارک میں اللہ کی رحمت ہمیں تلاش کرتی ہے کوئی مانگنے والا آ جائے، ہے کوئی رزق کا متلاشی آ جائے، ہے کوئی اپنے گناہوں کو بخشوانے والا آ جائے، یہ اعلان لگا کے رہتا ہے اور ساری دنیا کے مسلمان اپنی اپنی کوشش کر رہے ہیں اپنے رب کو منانے کے لیے، اپنے رب کے سامنے آنے کے لیے۔ رمضان کی راتوں میں خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے دربار میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں، اور فضول فرندو قسم کے لوگ ساری رات کو ضائع کر دیتے ہیں اور صبح کے وقت سحری کھا کے سو جاتے ہیں۔ جب دن کا 1 بجتا ہے پھر اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں، پھر کہتے ہم روزے دار ہیں۔ روزہ نام صرف منہ بند کرنے کا نہیں ہے بلکہ اللہ کے احکامات کو بجا لانے کا نام ہے، اللہ کو راضی کرنے کا نام ہے۔ اس لیے کوشش کرو جب رمضان مبارک شروع ہو ہمارے ہاتھوں میں تسبیح ہو اور زبان پر یہ ورد ہو۔ کون سا ورد؟ فرمایا لا الہ الا اللہ
اللہ انہیں ذکر نہیں کرتے. میں ایک جگہ تقریر کر کے گیا تو دوسرے دن پروپیگنڈا ہوا جی آیا سے نہ درود پڑھیا تو نہ ذکر کیتا. میں جتنا درود اسی پڑھتے ہیں تھوڑا پہ بھی نہیں پڑھتا. جتنا ذکر ہم کرتے ہیں تمہاری نسل میں کوئی نہیں کرتا. الحمدللہ ہماری ایک ترتیب ہے, ترتیب کے ساتھ ہم ذکر کرتے ہیں, ذکر گاتے نہیں ہیں. ہم درود پڑھتے ہیں, درود گاتے نہیں ہیں. اس لیے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے کس کو یاد کرنا چاہیے؟ اللہ. بولو بلند آواز سے کس کو؟ اللہ کو. فرمایا لا الہ نہ سمجھے بڑی گل تستا اکرام کیتے تھے تو یہ آدم تاکہ تستی آواز آوے اساں نہ سمجھے ہو چاولا دا ذکر نہ کرے ہو اللہ دی رضا اللہ کیڑا ذکر ہونا چاہیے اللہ کو راضی کرنا ہے. فرمایا لا جنت میں جائے گا. ایمان والے کدھر جائیں گے؟ جنت میں. تو بڑے بڑے کافر کہاں جائیں گے؟ جنت میں. ڈرتے تھوڑے تھوڑے تسی وہ ڈرتے ہیں نا کافروں کو تو ہے نا بے ایمانہ مرتدوں کو تو کون ڈرتے. ہاں یہ کافر کہاں جائیں گے؟ جہنم میں. برطانیہ کے خنزیر کلمہ نہ پڑھنے والے یہ کہاں جائیں گے؟ جہنم میں. اور امریکہ کے ڈرم شرم کلمہ نہ پڑھنے والی یہ کہاں جائیں گے؟ جہنم میں. اور مودی بے ایمان کہاں جائے گا؟ جہنم میں. میں کشمیر آخر گاؤں ہے شاردہ کیل سے پیچھے وہاں پر میں نے کہا کشمیریوں بتاؤ یہ مودی کہاں جائے گا؟ تو سب نے دھڑلے سے کہا کہ یہ کہاں جائے گا؟ بولو جہنم میں. انشاءاللہ رائے منڈ تک جماعت پیکسیں اس کو کلمہ پڑھائے لیکن کلمہ نہ پڑھے تو جہنم میں جائے گا. کلمے والے کدھر جائیں گے؟ بولو جنت میں. اور اسرائیل کا ظالم درندہ بے ایمان کہاں جائے گا؟ جہنم میں. بولو کہاں جائے گا؟ جہنم میں. جڑا جہنم میں جو اس نے یاری لاگتے ہیں نہیں. بولو نہیں. تو پھر کیوں کہتے ہیں جی اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہیے؟ انشاءاللہ ملانے جیندیں کوئی تسلیم نہیں کر رکھتا انشاءاللہ. کوئی تسلیم نہیں کرے گا اسرائیل کو. کر کے دکھائیں. یہاں نہ یہودیت چلے گی نہ مرزائیت چلے گی. یہاں چلے گا اللہ کا قرآن چلے گا, نبی کا فرمان چلے گا. بندواز سے لا الہ
دنیا ساتھ لایا، وہ بجلی کا کڑکا تیا سوتہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، کیسے ہلائی فرمایا لا جو باتیں ادھوری ہیں انشاءاللہ پھر کوشش کروں گا کہ یہ پوری ہو جائیں۔ تسی آسو آج جان چھوڑ استی تو پھر کدے تو کو نہیں بلانا، گلاں کھریاں کھریاں کر دیں۔ الحمدللہ عالم اسی کو کہتے ہیں جو کھریاں کھریاں گلاں کرے، میٹھیاں میٹھیاں تو سارے کر دیں، تو زیادہ میٹھا نہیں کھانا چاہیے، شوگر بھی ہوندے تے دانی بھی نکلا دیں، جنہیں کو اپنی زبان پہ گڑ آختے ہیں، نہ سمجھو بڑی گل۔ تو اس ہستے پھر داروں کیا ہوتا ہے دوائی کو ہے کوڑا، تو اس علاقے میں کیڑی شے ہوتی ہے بس پیگڑ پیگڑ پیگڑ، بس جیڑی شے استقر نہ ملے تو سن کو تو اساں بلاؤ کنزیری دے ٹال لگے دے نہ سکتا۔ اے کدے کدے کوڑا بھی استعمال کرنا چاہیے۔ میں کوڑیاں کرنا بھی ہونی ہیں لیکن خیرخوائی بھی ہونی ہے، یہ کوڑیاں نہیں یہ خیرخوائی کے ہیں، ساری سچی باتیں ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی یقین رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کہ میری صحت بھی خراب تھی لیکن میں نے وعدہ کر دیا تھا تو اس لیے میں وعدے کے مطابق آپ کے پاس آیا ہوں۔ مسلسل پروگرام مسلسل سفر اس کی وجہ سے صحت متاثر ہے۔ انشاءاللہ جو ادھوری باتیں ہیں ان کو بھی پوری کروں گا، اور پھر موقع ملا تو انشاءاللہ آپ کے جذبے کے مطابق بات کروں گا۔ اللہ مجھ سمیت سب کو عمل کرنے کی یقین رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مطالب ہے بہت، وقت دعا کچھ کہہ نہیں سکتا، الہی فضل کر میں اس کے سوا کچھ کہہ نہیں سکتا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ آمین الحمدللہ۔